خدا کے لیے آپ حضرات ایک نیا ورق پلٹ دیجئے اپنی اپنی برادریوں، اپنے اپنے ذاتی اور فیملیز اور خاندانوں کی زندگی میں ایک نیا ورق پلٹ دیجئے، ایک نئی شروعات کیجئے۔ برادریوں کے ذمہ دار، میں ان سے کیا گزارش کر سکتا ہوں کہ آپ اپنی برادریوں کی میٹنگیں بلائیے؟ کر سکتا ہوں گزارش؟ کوئی نہیں جواب دے رہا۔ آپ برادریوں کے ذمہ داروں سے کہیں کہ جو کچھ ہو گیا وہ ہو چکا، اب ہماری برادریوں میں جہیز کا مطالبہ نہیں ہوگا، اب ہماری برادریوں میں شادیوں میں عیاشیاں نہیں ہوں گی۔ ابھی آتے وقت، کمرے سے نکلتے وقت مجھے ایک تازہ ویڈیو ملا ہے، حیدرآباد میں ایک نئی بارات، اس بارات میں چوراہوں پر رات کے اندھیرے میں جب بارات گزر رہی ہے تو لوگ نوٹوں کی گڈیاں اڑا رہے ہیں ہوا میں اور لوگ لوٹ رہے ہیں۔ کیا جواب دیں گے یہ مسلمان جو مسجد میں بیٹھ کر نکاح پڑھوا رہے ہیں؟ نکاح من سنتی، کل کو تم ہوگے اور محمد رسول اللہ کا گریبان ہوگا، ہاتھ ہوگا اور تمہارا گریبان ہوگا، اور حضور خدا کے سامنے تم کو پیش کریں گے۔ سب سے پہلے مشرکین سے پہلے، یہودیوں سے پہلے، نصارہ سے پہلے، مورتی پوجا کرنے والوں سے پہلے ان بدماشوں کو جہنم میں بھیجیے جنہوں نے مجھ کو بدنام کیا ہے، جنہوں نے اسلام کو بدنام کیا۔ یہ پیسے جو تم لٹا رہے ہو سڑک پر، اگر ان پیسوں کا صحیح استعمال کرتے تو کئی سو یتیم لڑکیوں کو بھی سہاگ مل جاتا۔ تمہاری بیٹی کی بارات، تمہارے بیٹوں کی بارات جا رہی ہے شہنائی بجاتے ہوئے، کمکمیں سجاتے ہوئے، تم ڈی جے اور میوزک اور ناچ گا رہے ہو، اور جس گلی سے گزر رہے ہو سڑک سے، اس کے کنارے کچھ غریب گھروں کے میں بھی ہیں، بیٹی جھانک کر دیکھتی ہے کھڑکی سے اور دیکھتی ہے کسی کی بارات جا رہی ہے، اور چپکے سے جا کر اپنے کمرے کو اندر سے بند کر کے تکیے میں منہ چھپا کر روتی ہے، کاش کہ میرا باپ بھی مالدار ہوتا تو کوئی آتا مجھے بھی بیاہ کر لے جاتا، میں تو اپنے ماں باپ پر بوجھ بن گئی ہوں۔ جس وقت وہ لڑکی رو رہی ہوتی ہے اسی وقت اللہ کاتب تقدیر کو حکم دے رہے ہوتے ہیں، لکھ دو اس شادی میں پھوٹ پڑے گی، اس میں طلاقیں ہوں گی، اس میں قتل و غارت گری ہوگی۔ اب تم ہزار دنیا بھر کے عاملوں سے، بزرگوں سے تعویذ لکھواتے پھرو، لیکن یاد رکھنا برادریوں کے چودھریوں، جو لعنت خدا کے غصے کی وجہ سے اس شادی پر برسی ہے، ساری دنیا کے اولیاء اللہ مل کر تعویذ لکھیں، وہ بلا اور وہ نفرت دور نہیں ہو سکتی۔ کیا ہو رہا ہے مسلم معاشرے میں؟ یو پی کے ڈی جی پی تھے مسٹر پرکاش سنگھ، ان کے پرسنل اسسٹنٹ تھے ایک اچھے مسلمان، ان کی بیٹی کے نکاح کا مسئلہ تھا۔ میرے پہلے شیخ و مرشد، وہ اللہ کا ولی اور عارف بندہ حضرت مولانا محمد احمد صاحب پرتاپ گڑھی، ان سے ان کا تعلق تھا، تو انہوں نے حضرت سے درخواست کی، یہ شادی الہ آباد میں ہونی تھی، انہوں نے حضرت سے درخواست کی کہ حضرت آپ نکاح پڑھا دیں۔ حضرت نے معذرت فرمائی، کہا کہ میں تو نہیں جاؤں گا، ان کا پھر حضرت آپ کسی اور کو بھیج دیجئے۔ تو حضرت نے مجھے لکھنؤ خط بھیجا کہ مولوی سجاد یہ صاحب ہیں، مجھ سے بہت تعلق رکھتے ہیں، اچھے انسان ہیں، ان کی بیٹی کا نکاح ہے، ہمارا خواہش یہ ہے کہ آپ نکاح پڑھا دو، اس موقع پر تھوڑی سی بات بھی کر لینا۔ میرے شیخ کا حکم تھا، میں عام طور پر شادیوں میں شریک بالکل نہیں ہوتا، بالکل نہیں، 99% میں شادیوں میں شریک نہیں ہوتا، لیکن شیخ کا حکم تھا، میں چلا گیا۔ پولیس لائن کے گراؤنڈ میں نکاح کی تقریب تھی، ڈی جی صاحب کے بغل میں مجھے بٹھایا گیا۔ ڈی جی صاحب نے مجھ سے کان میں کہا، ڈائریکٹر جنرل پولیس آف یو پی، کہ نعمانی صاحب مسلمانوں کی شادیاں تو بہت سمپل ہوتی تھیں،
یہ ہو کیا گیا اب آپ کے معاشرے کو، آپ کے سماج کو؟ میں نے ان سے کہا کہ ہم نے آپ کی خرابیاں لے لی ہیں اور آپ نے ہماری خوبیاں لے لی ہیں۔ ایک تبادلہ ہوا ہے، اور میں تفصیلی جواب تقریر میں دوں گا جو میں نکاح سے پہلے کروں گا۔ میں نے نکاح کے موقع پر بہت سخت لفظوں میں یہی باتیں کہیں۔ جیسے ہی میں تقریر سے فارغ ہوا، ڈی جی پی صاحب کھڑے ہوئے اور کہا میں کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ ان کے پی اے صاحب ان کا تشریف لائیں، سر آئیے۔ تو ڈی جی پی نے جانتے ہیں کیا کہا؟ ایک تو تبصرہ وہ ہے جو نعمانی صاحب نے تقریر میں کیا، وہ تو میں آپ پر چھوڑتا ہوں، کیونکہ میں اتنا زیادہ اسلام کو نہیں جانتا کہ میں اس پر کوئی کمنٹ کروں۔ لیکن میرے پاس بیٹھے تھے نعمانی صاحب، میں نے ان سے کان میں کہا کہ مسلمانوں کی شادیاں تو پہلے بہت سمپل ہوتی تھی، تو انہوں نے مجھے جو جواب دیا وہ یہ کہ آپ لوگوں نے اسلام کی خوبیاں لے لی اور ہم نے آپ کی خرابیاں لے لیں۔ یہ جواب انہوں نے مجھ سے کان میں کہا تھا، لیکن میں آپ مسلمانوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ میں ٹوٹلی ایگری کرتا ہوں نعمانی صاحب کے، ایبسلیوٹلی صحیح کہا انہوں نے کہ واقعی ہمارے سماج کی جو خوبیاں، ان کے اسلام کی خوبیاں تھیں وہ ہمارے سماج نے لی ہیں۔ اس نے کہا کہ میں پرکاش سنگھ، میں جس سماج سے تعلق رکھتا ہوں، ہمارے سماج کی پنچایت میں طے ہوا ہے کہ کسی شادی میں کھانے پر 25,000 روپے سے زیادہ خرچ نہیں ہوں گے۔ کین یو بلیو اٹ؟ ڈائریکٹر جنرل آف پولیس کیا نہیں خرچ کر سکتے وہ؟ ہم اور آپ بالکل آنکھیں بند کیے ہوئے ہیں اپنے پڑوسی قوم کی مضبوطی کے اسباب پر غور کرنے کے لیے۔ ہم حقائق کو جھٹلا رہے ہیں۔ ہم شتر مرغ کی طرح اپنی گردن کو ریت میں چھپا کر تیر و نشتر سے اپنے کو محفوظ سمجھنے کی مہلک غلطی کر رہے ہیں۔